مہمان عزیز برادرم بھائی ڈاکٹر جمیل احمد صاحب جو ہمارے ہی علاقے کے ہیں، ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ جتنا بھی وقت، جتنے بھی مختصر وقت میں ہو سکے، ہم طلبہ اساتذہ اور طلبہ اور سامعین کو نصیحتی کلمات سے نوازیں۔ ڈاکٹر جمیل احمد ضمیر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كلامه المجيد: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، متفق عليه۔ صدر مجلس، اساتذہ کرام، مہمانان گرامی قدر اور دیگر سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھ ناچیز طالب علم کو آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کا یہ موقع عنایت فرمایا۔ آج میرے مخاطب وہ طلبہ عزیز ہیں جو جامعہ مطلع العلوم السلفیہ میں زیر تعلیم ہیں، جنہوں نے مختلف مراحل میں یہاں تعلیم حاصل کی اور اپنی علمی کارکردگی کا ہمارے سامنے مظاہرہ کیا۔ میں ان تمام طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے تقریری پروگراموں میں حصہ لیا اور اپنی خطابت کے جوہر سے سامعین کو محظوظ کیا۔ عزیز طلباء، آپ نے اس جامعہ میں جو علم حاصل کیا ہے وہ دینی علم ہے، شرعی علم ہے۔ اس علم کی کچھ آفات ہیں، کچھ ایسے مصائب ہیں جن میں بہت سارے طلباء اور اہل علم جن کے شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ میں انہی چند آفات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی آفت جو علم کی راہ میں سنگ گرہ بن کر حائل ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ علم جو ایک عبادت ہے بدترین قسم کی معصیت میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ ہے طلب علم کی راہ میں اخلاص کا نہ پایا جانا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے دین کی بنیاد اخلاص پر قائم ہے، یعنی ہم جو بھی دینی عمل اور شرعی عمل انجام دے رہے ہیں اس سے ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہو۔ اگر ہم کوئی بھی عمل جس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، عبادت سمجھ کر کر رہے ہیں، اگر اس سے ہمارا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کا وہ سبب نہیں بنتا، تو گویا کہ وہ علم ہمارے لیے زہر حلاحل ہے، وہ علم ہمارے لیے نفع بخش نہیں بلکہ مضر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اخلاص کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی کہہ دو مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، اے نبی کہہ دو میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
کہہ دو میری نماز، میری قربانی، میری موت اور زندگی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ لہذا جس کی قربانی، جس کی عبادت، جس کی نماز، جس کا روزہ، جس کا حج، جس کا صدقہ، جس کی زکوٰۃ اللہ کے لیے ہوگی، کسی قسم کی ریاکاری، کسی قسم کی نام و نمود، کسی قسم کی شہرت طلبی نہیں ہوگی، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو گویا کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے۔ لیکن جو ہجرت کرتا ہے، ہجرت ایک شرعی عمل ہے، ایک دینی عمل ہے، جو اس عمل کو انجام دیتا ہے کسی دنیاوی مقصد کے تحت، کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض سے، تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہے۔ یعنی اس حدیث سے علماء کرام نے اس بات کا استدلال کیا ہے کہ تمام دینی اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں وہ دو قسم کی نیتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پہلی نیت کہ ہم نیت المعمول لہو، کس کے لیے یہ عمل انجام دیتے ہیں، اگر یہ ہم عمل اللہ کے لیے انجام دیتے ہیں تو یہ ہمارا عمل مقبول ہے۔ اور دوسری نیت، نیت العمل، کون سا عمل انجام دے رہے ہیں، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو نیتوں میں تمییز کی بھی دلیل ہے۔ تو تمام قسم کہ جو اعمال ہیں ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث ثلث العلم، اس حدیث کے اندر علم کا ایک تہائی حصہ بیان کر دیا گیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اپنے ہر عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کر لو، اسی میں ہماری دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ وہ لوگ جو دینی اعمال کے ذریعے، دینی کارناموں کے ذریعے شہرت چاہتے ہیں، اپنا چرچا چاہتے ہیں، چاہتے یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مشہور ہو جائیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ الباہلی کی حدیث ہے، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو لڑائی میں شریک ہوتا ہے، اسلام اور کفر کی جنگ میں شرکت کرتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب حاصل کرنا، اور دوسرا مقصد کیا ہے؟ الذکر، یعنی لوگوں کے درمیان اس کا چرچا ہو، لوگوں کے درمیان اس کی شہرت ہو، لوگوں کے درمیان وہ فیمس ہو جائے کہ بہت بڑا مجاہد ہے، بہت بڑا بہادر ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ما لہو، اس کا کیا اجر ہے، اس کا کیا ثواب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہو، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنے اس دینی عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سے ثواب کی حاصل کرنے کی نیت کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی نیت رکھی ہے کہ اس کو شہرت ملے، اس کا چرچا ہو، اس کا ذکر ہو۔ لہذا اپنے دینی اعمال، دینی کارناموں کے ذریعے شہرت طلبی سے باز آنا چاہیے، کیونکہ یہ اعمال اکرت چلے جائیں گے اور یہ سب تمام اعمال نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نام اعمال میں ان اعمال کو کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اسی لیے اسلاف کرام نے نیت کے معاملے کو بڑی اہمیت دی ہے۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَدِدْتُ أَنَّ النَّاسَ انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلي حرف منه، یعنی امام شافعی نے جو کتابیں لکھی ہیں، کہتے ہیں میں چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ میری کتابوں سے لوگ مستفید ہوں، فائدہ اٹھائیں، لیکن ان کتابوں میں سے کوئی بھی علم، کوئی بھی کتاب میری طرف منسوب نہ کیا جائے۔ یہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ان کتابوں، جو میں نے کتابیں لکھی ہیں، یہ کتابیں میری شہرت و ناموری کا ذریعہ ہوں اور میرے اخلاص میں کمی آئے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ پیش کیا، کہا گیا کہ بعض لوگوں نے موطا لکھا ہے، آپ نے بھی موطا لکھی ہے، تو امام مالک نے ایک تاریخی جملہ کہا ما کان للہ باقی، جو اللہ کے لیے ہے وہ باقی رہے گا اور جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ فاما الزبد فیذهب جفان، جو جھاگ ہے وہ بہ جائے گا، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اور جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا وہ باقی رہے گا۔ اور امام ابن قیم فرماتے ہیں
اذا لم تخلص فلا تتعب، اگر تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے تو تم تھکو نہیں، تم اپنے آپ کو تھکاوٹ کا شکار نہ کرو، تھکو نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستو اس جملے پر غور کرو کہ امام ابن قیم نے کیا فرمایا ہے، اذا لم تخلص، اگر تمہارے اندر تمہارے عمل میں اخلاص نہیں ہے، فلا تتعب، تو اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں، اپنے آپ کو پریشان نہ کرو، اپنے آپ کو رات میں تہجد کے لیے نہ اٹھاؤ۔ اگر تمہارا مقصد یہ ہو کہ رات میں تہجد کے لیے اٹھوں گا تو لوگ کہیں گے بہت بڑا نمازی ہے، آج میں تہجد کے لیے جب اٹھا تو سانپ نظر آیا، آج میں تہجد کے لیے جب اٹھا تو مجھے یہ واقعات پیش آئے۔ اس طریقے سے لوگ اپنے اعمال کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ لہذا اگر تمہارے اندر اخلاص نہیں ہے تو تھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جس کے بارے میں جو علم کی راہ میں سنگ گرا بن کر حائل ہوتا ہے وہ گناہوں کا ارتکاب ہے۔ میرے عزیز طلبہ، جو اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں قرآن کریم حفظ ہوتے ہوئے بھول جاتا ہے، جو یاد کرتے ہیں وہ دیر تک باقی نہیں رکھتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم نے گناہ کیے ہیں، جو تم کو مصیبت لاحق ہوئی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ تو گناہ کی وجہ سے مصیبت لاحق ہوتی ہے، اور علم کا بھول جانا یہ بھی ایک مصیبت ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انی لا احسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملها، میرا خیال ہے کہ ایک انسان جو علم بھولتا ہے کس وجہ سے؟ گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے۔ اور تیسری آفت جو علم کی راہ میں سنگ گرا بن کر حائل ہوتی ہے وہ ہے عدم العمل بالعلم، علم پر عمل نہ کرنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، علم آواز دیتا ہے عمل کو، علم جس کے پاس آتا ہے تو علم آواز دیتا ہے عمل کو، اگر عمل جواب دے دیتا ہے کہ ہاں میں، یعنی وہ بندہ جو علم حاصل کیا ہے اس پر عمل کرتا ہے تو علم باقی رہتا ہے، ورنہ علم رخصت ہو جاتا ہے۔ لہذا میرے عزیز طلبہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے، جو جانکاری آپ کو حاصل ہوئی ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ اور اسلاف کرام کے معمول تھا، صحابہ محدثین کرام فرماتے ہیں کننا نستعین علی حفظ الحدیث بالعمل بہ، یعنی ہم حدیث کو یاد کرتے تھے کس طرح سے؟ اس پر عمل کے ذریعے۔ یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی حدیث مجھ سے گزری ہے میں نے اس پر عمل کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ حدیث، میرے سامنے یہ حدیث گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی، پچنا لگوایا، اور ابو طیبہ کو 1 دینار دیا تو میں نے بھی پچنا لگوایا، اور حجام کو، حجامت کرنے والے کو، پچنا لگانے والے کو میں نے بھی 1 دینار دیا۔ تو اسلاف کرام کے معمول تھا کہ جو بھی حدیث ان کے سامنے گزرتی تھی وہ اس پر عمل کرتے تھے۔ حدیث پر عمل کرنے سے وہ حدیث آپ کے ذہن میں اور آپ کے قلب و جگر میں محفوظ ہو جائے گی۔ لہذا عمل کو اپنی زندگی کا جزء لا ينفك بنائیے۔ اور آخری چیز جس پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا، الانقطاع عن العلم، علم کی آفت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے فلاں ڈگری حاصل کر لی، فلاں شہادہ حاصل کر لیا، اب ہمارا علم سے رشتہ منقطع ہو گیا۔ ہرگز نہیں، یہ سوچ انتہائی غلط ہے۔ علم مع المحبرۃ الی المقبرہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ تو امیر المومنین فی الحدیث ہے، یعنی حدیث میں آپ کا یہ مقام اور درجہ ہے، اس کے باوجود ابھی تک آپ حدیثیں لکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا مع المحبرۃ الی المقبرہ، قلم اور دوات کے ساتھ ہمارا رشتہ قبر تک قائم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ تمہیں موت نہ آئے، یعنی موت تک اپنے رب کی عبادت کرو۔ اور علم عبادت ہے، لہذا اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے، کوئی مدت محدود نہیں ہے، 4 سالہ کورس، 8 سالہ کورس، 10 سالہ کورس، کوئی مدت محدود نہیں ہے۔ لہذا میرے عزیز طلبہ، اپنے آپ کو علم کی راہ میں لگاتے رہو، اور یہ سوچو علم یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔
بلکہ کانٹوں بھرا راستہ ہے۔ اس علم کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، جد و جہد کرنی پڑے گی، مشقتیں اٹھانی پڑیں گی۔ آپ کے سامنے محدثین کرام کے واقعات ہونے چاہیے کہ محدثین کرام دور دراز کا سفر کر کے، اس زمانے میں جب کہ یہ ترقی یافتہ چیزیں نہیں تھی، یہ ترقی یافتہ وسائل نہیں تھے، کس طرح سے دور دور کا سفر کر کے وہ علم حاصل کرتے تھے اور بچپن سے پچپن تک علم کی راہ میں لگے رہتے تھے۔ لہذا میرے عزیز طلبہ، آپ جو فارغ ہو رہے ہیں یہاں سے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کو ایک ڈگری دے دی گئی ہے، ایک شہادت دے دیا گیا ہے اور ہمیں علم کی سند مل گئی ہے، اب مزید علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا شیوا اور شعار ہونا چاہیے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اخیر میں اس جامعہ کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا عبد الرحیم صاحب مدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ عزت بخشی اور انہوں نے مجھے دعوت نامہ دیا۔ اسی طریقے سے جامعہ کے دیگر ذمہ داران بالخصوص جناب مولانا عبد المعبود مدنی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں، جن کی عنایتوں محبتوں کا میں شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں، اور اسی طریقے سے قاری محمد صادق صاحب کا شکر گزار ہوں، جن کی بے پناہ عنایتیں محبتیں میرے ساتھ رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جزائے خیر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ